میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی، مگر شادی کے بعد ایسے لگنے لگا جیسے مجھے صرف تنخواہ لینے کے لیے رکھا گیا ہو۔ میں طلاق یافتہ ننند سدرا، ہر مہینے میری پوری تنخواہ مجھ سے لے لیتی۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب بہت ہو چکا۔ میرے سسرال والوں نے تو مجھے ATM مشین ہی سمجھ لیا تھا۔ اگلی صبح جب میں اسکول جانے لگی تو سدرا چیخ کر بولی، ناشتہ بنائے بغیر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے صاف انکار کر دیا تو وہ اور بھی زور زور سے چلانے لگی، امی جلدی آئیں، بھابھی کے تیور تو دیکھیں۔ تبھی میرا جواب سن کر پورے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں رہا۔ میں سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ شادی سے پہلے میری اپنی ایک پہچان تھی، میرے اپنے خواب تھے، اپنی کمائی پر میرا اپنا حق تھا۔ شادی کے بعد شروع کے چند ہفتے سب کچھ ٹھیک رہا۔ ساس پیار سے بات کرتی تھی، شوہر بھی میرا خیال رکھتا تھا۔ میری طلاق یافتہ ننند سدرا ہر وقت میرے ساتھ رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہن سمجھتی ہے، لیکن میں یہ خوش فہمی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ پہلی تنخواہ ملنے کے اگلے دن ہی سدرا میرے کمرے میں آئی اور بولی، ATM کارڈ دینا، میں پیسے نکلوا لاتی ہوں۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کارڈ اس کے حوالے کر دیا۔ شام کو وہ پوری تنخواہ میرے سامنے میز پر رکھ کر اس میں سے چند ہزار روپے میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، یہ تمہارے خرچے کے لیے کافی ہیں، باقی گھر کے اخراجات میں لگ جائیں گے۔ میں نے سوچا شاید واقعی گھر کی ضرورت ہوگی، اسے خاموش رہی۔ مگر اگلے مہینے بھی یہی ہوا، پھر اس کے بعد ہر مہینے یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جیسی تنخواہ آتی سدرا سب سے پہلے میرا موبائل لے کر بینک کا پیغام دیکھ لیتی، پھر ATM کارڈ اٹھا کر بینک چلی جاتی اور پوری تنخواہ نکال لیتی۔ مجھے صرف اتنے پیسے دیے جاتے کہ میں اسکول جانے کا خرچہ پورا کر سکوں۔ اگر کبھی میں نے نئی چادر کوئی جوڑا یا کتاب خریدنے کی بات کی تو جواب ملتا، ابھی گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، شادی پر بہت خرچ ہوا ہے۔ میں خاموشی اختیار کر لیتی، مگر بعد میں پتہ چلتا کہ انہی پیسوں سے سدرا اپنے لیے مہنگے مہنگے کپڑے خریدتی، بیوٹی پارلر جاتی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ پیسہ میرا تھا، میری محنت کی کمائی تھی، میں گھر کے کام بھی کرتی تھی اور نوکری بھی۔ اس طرح مجھے ذرا بھی آرام نہیں ملتا تھا۔ پورا دن محنت مشقت میرے حصے میں آتی، کام کاج کے معاملے میں بھی مجھ سے کوئی رعایت نہیں کی جاتی اور میری ساری تنخواہ بھی سدرا لے جاتی۔ میرا غصہ کرنا بالکل بنتا تھا۔ میں صبح فجر سے پہلے شروع ہو جاتی، میں پورے گھر کے لیے ناشتہ بناتی، بچوں کے لیے لنچ باکس تیار کرتی، برتن دھوتی، پھر جلدی جلدی تیار ہو کر اسکول پہنچتی، وہاں پورا دن بچوں کو پڑھاتی۔ شام کو واپس آتی تو دوبارہ کچن میں کھڑی ہو جاتی۔ اگر کبھی تھکن کی وجہ سے 5 منٹ بھی بیٹھ جاتی تو سدرا طنز کرتے ہوئے کہتی، نوکری مل گئی ہے تو گھر کا کام چھوٹا لگنے لگا ہے۔ حمزہ ہر بات سنتا مگر خاموش رہتا۔ جب بھی میں اسے شکایت کرتی تو وہ صرف اتنا کہتا، سدرا پہلے طلاق کا دکھ جھیل رہی ہے، اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو، وہ بہت حساس ہو گئی ہے، تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دیا جائے تو اسے برا لگ جاتا ہے۔ حمزہ کے پاس ہر بار یہی دلیل ہوتی۔ رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ اس گھر میں میری عزت نہیں، صرف میں تنخواہ کی اہمیت ہے۔ ایک دن اسکول میں میری ساتھ والی ٹیچر نے پوچھا، عائشہ تم ہر وقت اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ پہلے تو تم بہت ہنستی مسکراتی تھی۔ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کسی کے سامنے اپنے گھر کی حقیقت بیان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی ہوں۔ بعد میں مجھے سدرا کی طلاق کی اصل وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ یہ طلاق اچانک نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی اپنی عادتوں نے اس کا گھر برباد کیا تھا۔ شادی کے شروع میں اس کا شوہر اسے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے سسرال والے بھی اسے اپنے بیٹی کی طرح رکھتے تھے، مگر سدرا کا مزاج شروع ہی سے بہت تیز، ضدی اور بدتمیز تھا۔ وہ معمولی باتوں پر غصے سے بھڑک اٹھتی، اونچی آواز میں بات کرتی اور کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اگر اس کی ساس کسی کام کے بارے میں نرمی سے بھی سمجھاتی تو وہ الٹا انہیں جواب دے دیتی کہ مجھے کسی کے حکم پر چلنے کی عادت نہیں ہے۔ اگر اس کی سسر گھر کا ماحول بہتر کرنے کے لیے کوئی نصیحت کرتے تو ان کے سامنے بھی تلخ لہجے میں بات کرتی۔ اس کا شوہر شروع میں ہر بات برداشت کرتا رہا، وہ اسے سمجھاتا، پیار سے منانے کی کوشش کرتا اور کہتا کہ میاں بیوی کا رشتہ محبت اور احترام سے چلتا ہے، مگر سدرا ہر دفعہ یہی سمجھتی کہ وہی ہمیشہ صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان مزید تلخ ہوتی گئی، وہ غصے میں ایسی باتیں کہہ دیتی جن سے دوسروں کے دل ٹوٹ جاتے۔ کئی دفعہ وہ معمولی جھگڑے پر اپنا سامان اٹھا کر میکے چلی جاتی اور انتظار کرتی کہ اس کا شوہر آ کر اسے منتیں کر کے واپس لے جائے۔ شروع میں اس کا شوہر ہر بار آ جاتا، مگر جب یہی سلسلہ بار بار دہرایا گیا تو اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ ایک مرتبہ بیٹھے اور صلح کی کوشش کی۔ سدرا کو سمجھایا گیا کہ زبان کی سختی اور بے ادبی سے گھر نہیں بستے،
मगर वो किसी की बात मानने की बजाय उल्टा सबसे लड़ पड़ती। यहाँ तक कि एक दिन उसने अपने शोहर और उसके वालिदैन की ऐसी तौहीन की कि मामला अदालत तक जा पहुंचा। बहुत कोशिशों के बावजूद ये रिश्ता न बच सका और आखिरकार तलाक हो गई। तलाक के बाद भी सिद्रा ने कभी अपनी गलतियों पर गौर नहीं किया, बल्कि हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराती रही। वो हर एक से यही कहती कि उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। हालांकि हकीकत ये थी कि उसकी तेज मिजाजी, बदतमीजी, तल्ख जुबान और हर बात पर झगड़ा करने की आदत ने उसका अपना घर उजाड़ दिया था। शायद अपनी नाकाम जिंदगी का सारा गुस्सा वो मुझ पर निकाल रही थी। उसे लगता था कि अगर वो अपनी भाभी को दबा कर रखेगी, उसकी तनख्वाह पर कब्जा करेगी और हर वक्त उस पर हुक्म चलाएगी, तो उसके दिल का गुस्सा कम हो जाएगा। मगर हकीकत में वो अपनी जिंदगी की तलखी एक बेकसूर इंसान पर उतार रही थी। मैं जब भी उसके रवैये के बारे में सोचती तो मुझे यही महसूस होता कि सिद्रा को अपनी तलाक से पहले अपनी आदतों का इलाज करने की जरूरत थी, क्योंकि जो इंसान अपनी जुबान और अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता, वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी सुकून छीन लेता है। फिर आखिरकार इंसान अपनी खुशियां भी अपने हाथों से बर्बाद कर देता है। फिर चंद दिन बाद हुकूमत की तरफ से इजाफी अलाउंस मिला। इस महीने में तनख्वाह पहले से ज्यादा आई। सिद्रा सुबह ही से खुशी खुशी कहने लगी, इस बार तो अच्छे खासे पैसे आएंगे, मैंने बहुत कुछ खरीदा है। उसकी बात सुनकर मैं दिल में पहली दफा शदीद गुस्सा पैदा हुआ। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि बहुत हो चुका, अब मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी के हवाले नहीं करूंगी। उसी शाम मैं बैंक गई और अपने एटीएम कार्ड का पिन तब्दील कर दिया। मैंने बैंक के अमले को भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मेरे अलावा किसी को मेरे अकाउंट की कोई मालूमात ना दी जाए। घर वापस आई तो मेरे दिल में अजीब सा खौफ भी था और हिम्मत भी। मैं जानती थी कि अगली सुबह एक बड़ा झगड़ा जरूर होगा, मगर मैं मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह वक्त पर उठी। मैं सिर्फ अपनी और हमजा के लिए चाय बनाई, खुद तैयार हुई, बैग उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। अचानक पीछे से सिद्रा की तेज आवाज आई, नाश्ता बनाए बिना कहाँ जा रही हो? मैं रुकी, उसकी जानिब देखकर नहाए सुकून से कहा, आज से मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा करूंगी, पूरे घर की मुलाजमा नहीं बनूंगी। मेरी बात सुनते ही सिद्रा गुस्से से चीखने लगे, अम्मी जल्दी आए, जरा इसके तेवर तो देखें, नौकरी क्या कर ली, अपने आप को मलका समझने लगी है। मेरे सास, ससुर और हमजा भी बाहर आ गए। सास ने सख्त लहजे में कहा, पहले पूरे घर का नाश्ता बनाओ, फिर जहाँ जाना है जाओ। मैंने पहली दफा मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। मैं सुबह से रात तक घर का काम भी करती हूँ, नौकरी भी, मगर हर महीने मेरी पूरी तनख्वाह मुझसे ले ली जाती है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मेरी कमाई मेरे अपने अकाउंट में रहेगी। मैं अपनी मर्जी से घर के खर्चे में हिस्सा दूंगी, मगर अपनी पूरी तनख्वाह किसी के हवाले नहीं करूंगी। मेरे अल्फाज सुनते ही पूरे घर में ऐसी खामोशी छा गई कि किसी की जुबान से एक लफ्ज भी न निकल सका। हमजा हैरत से मुझे देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि हमेशा खामोश रहने वाली आयशा आज इतनी मजबूती से अपने हक की बात कर रही है। सिद्रा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा, मगर इस बार मुझे पहली दफा एहसास हुआ क्या मैं वो खामोश रहने वाली लड़की नहीं रही। हमजा के खामोश रहते ही सिद्रा ने गुस्से में मेज पर रखा ग्लास जमीन पर दे मारा। पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठा। वो मुसलसल कहती रही, अगर इस घर में रहना है तो हमारे असूल मानने होंगे, वरना अभी अपने मैके चली जाओ। सास भी अपनी बेटी का साथ देने लगी और बोली, हमने तुम्हें बहू बना कर रखा है, घर की जिम्मेदारी उठाना भी तुम्हारा फर्ज है। मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मुझे घर की जिम्मेदारी से इनकार नहीं, लेकिन मेरी मेहनत की पूरी तनख्वाह किसी का हक नहीं। मैं हर महीने घर के खर्चे में जरूर हिस्सा दूंगी, मगर मेरी कमाई पर सिर्फ मेरा ही इख्तियार होगा। हमजा खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा था। मैंने पहली दफा उसकी जानिब देखकर कहा, आज आपको फैसला करना होगा, आपको एक खुददार बीवी चाहिए या सिर्फ एक ऐसी औरत जो कमाए भी और अपनी सारी कमाई दूसरों के हवाले भी कर दे। हमजा ने सर झुका लिया। उसे पहली दफा एहसास हुआ कि वो अपनी खामोशी से अपनी बीवी पर होने वाले जुर्म में शरीक रहा है। उसी वक्त सिद्रा ने गुस्से में मेरा बैग खोल दिया और एटीएम कार्ड ढूंढने लगी, मगर कार्ड वहां मौजूद नहीं था। वो चीख कर बोली, कार्ड कहाँ है? मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, महफूज जगह पर है, उसका पिन भी तब्दील हो चुका है। ये सुनकर सिद्रा आग बगोला हो गई। उसने हमजा से कहा, देख रहे हो, तुम्हारी बीवी ने हम पर एतमाद ही खत्म कर दिया। हमजा ने इस बार पहली मर्तबा अपनी बहन को रोका और ऐसे से कहा, एतमाद उसने नहीं, हमने खुद खत्म किया है। अगर हर महीने उसकी पूरी तनख्वाह ना लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सिद्रा और सास हैरत से हमजा को देखने लगी, क्योंकि उसने पहले कभी उनकी मुखालफत नहीं की थी। मैं स्कूल चली गई और पहले से कहीं ज्यादा मुतमईन थी। कई महीने बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने लिए आवाज उठाई है। दिन भर मेरे मोबाइल पर सिद्रा की मुसलसल कॉलें आती रही, मगर मैंने क्लास के दौरान किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। शाम को जब घर वापस आई तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। हमजा मेरा इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैं जानता था कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही थी, लेकिन मैं हमेशा खामोश रहा।
آج مجھے احساس ہوا ہے کہ خاموش رہنا بھی ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ اتنے میں سدرا دوبارہ باہر آ گئی اور بولی، اگر تم نے اپنی تنخواہ نہیں دی تو تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ اسی وقت میرے سسر نے پہلی دفعہ سخت لہجے میں کہا، سدرا بس بہت ہو گیا، تم اپنی زندگی کے فیصلوں کی ذمہ دار خود ہو۔ عائشہ کی کمائی پر تمہارا کوئی حق نہیں، آج کے بعد کوئی بھی اس سے اس کی تنخواہ نہیں مانگے گا۔ یہ الفاظ سن کر سدرا خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب عائشہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اگلے مہینے میں نے اپنی مرضی سے گھر کے خرچے کے لیے ایک مناسب رقم ساس کے ہاتھ میں رکھی اور باقی رقم اپنے فیوچر کے لیے بچا لی۔ میں نے اپنے والدین کے لیے بھی تحفے خریدے جو شادی کے بعد کبھی نہ خرید سکی تھی۔ چند مہینے بعد میں نے انہی بچتوں سے اپنے لیے ایک چھوٹی سی سرمایہ کاری بھی کر لی۔ سدرا کو بھی آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ اسے اپنی بھابھی کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی ناکام شادی کا غصہ تم پر نکالا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر تمہاری کمائی میرے ہاتھ میں رہے گی تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، مگر میں غلط تھی۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور کہا، معافی مانگنے والا ہمیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ اس کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اب میری عزت کی جاتی تھی، مجھ سے مشورہ لیا جاتا تھا اور میری محنت کی قدر بھی ہونے لگی۔ حمزہ نے بھی میرے ساتھ کھڑا ہونا سیکھ لیا۔ اس دن میں نے ایک بات اچھی طرح سمجھ لی کہ عورت کا کمانا قابل فخر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کی عزت کرنا سیکھے۔ جو انسان اپنے حق کے لیے بر وقت آواز نہیں اٹھاتا، لوگ اس کا حق بھی اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اس دن کے بعد کسی نے مجھے ATM مشین نہیں سمجھا، بلکہ ایک باوقار، خوددار و باعزت انسان کی طرح عزت دینا شروع کر دی، کیونکہ میں نے خاموش رہنے کی بجائے صحیح وقت پر اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔